تو ہماری بھی یہ خواہش تھی، یہ تمنائیں تھی، اس کے لیے رونا تھا، دونا تھا، اللہ کو منانا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طلب کے اوپر، ہماری تڑپ کے اوپر، ہماری کوششوں کے اوپر، ہماری فکروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا، پسند کیا، چھانٹا، قبول کیا اور اس مبارک جگہ کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ماشاءاللہ جو ہے ہم لوگ جب اس مبارک جگہ کے اوپر آئے تو یہ سارے گروپ والے انسان جو ہے یہاں آنے سے پہلے اس کی محنت بھی انہوں نے کی کہ اللہ کے راستے کے اندر گئے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آ کر ہال کے اندر یہ باتیں سنی کہ ہم کس شہر کے اندر جا رہے ہیں، ہم کیا لینے جا رہے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں، ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے اور ہم وہاں سے کیا لے کر آئے۔ یہ ساری باتیں ہمیں علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے بتائی گئی، سنائی گئی کہ ہم مکہ المکرمہ کے اندر لا الہ الا اللہ کو لینے کے لیے آئے اور مدینہ المنورہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے کہ مکہ سے ہم یہ لے کر جائیں ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہماری سماج کے اندر اور ہمارے علاقے کے اندر کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اور جب اللہ چاہے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مکہ کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت کرنی ہے کہ میرے کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، میرے گھر بار سے کچھ نہیں ہوتا، میری دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا، میری صلاحیت سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ ایک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور مدینہ المنورہ کے اندر ہمیں لینا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ کھانے کے اندر کون سا تھا، پہننے کے اندر کون سا تھا، بازار کے اندر جانے کے اندر کون سا تھا، ان کا رہنے کے اعتبار سے طریقہ کون سا تھا، پانی پینے کا طریقہ کون سا تھا، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے اندر جانے کا طریقہ کون سا تھا، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کون سا تھا، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے نبی کا کیا رویہ تھا، اپنے پیارے صحابہ کی جماعت کے اندر ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا، یہ ساری بات لے کر ہم یہاں سے جائیں۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہے شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے کہ سارے لوگ تو یہی تمنا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب ہم ہماری بستی کے اندر سے نکلے، جب ہم روانہ ہو رہے تھے، پوری بستی کے انسان ہمیں رخصت کرنے کے لیے آئے تھے اور یہی تمنا لے کر آئے تھے، یہی فکر لے کر آئے تھے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، اس محبوب کے شہر کے اندر جا رہے ہیں، وہاں جا کر ان کی دعائیں قبول ہوگی، وہ جو مانگیں گے قبول ہو جائے گا۔ یہ جہاں جا رہے ہیں وہ دین پھیلنے کا مرکز ہے، وہاں سے دین کو سیکھ کر آئیں گے، دین کی فکروں کو لے کر آئیں گے اور پھر ہماری بستی کے اندر دین کی محنت کریں گے۔ اور یہاں آنے کے بعد بھی ہم جس سے فون کے ذریعے سے بات کہتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا لائے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ بس ہمارے لیے دعا کرنا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں آنے کے زمانے کے اندر کتنا وقت ہم نے دعا کے اندر لگایا۔ وہ بستی والے تو اچھے گمان کے اندر ہوں گے کہ وہ لوگ سجدوں کے اندر گر رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے، اپنا سر جو ہے زمین کے اوپر ٹیک کر آنسو بہائے ہوں گے، لیکن ہم غفلت کے اندر ہیں۔ اللہ کے مبارک شہروں کے اندر آ کر بھی ہمارے اندر وہ فکریں نہیں آئی، ہمارا وہ دل نہیں بنا جو دل ہمارا اثر لے کر یہاں سے جانا چاہیے۔
ہم نے ہمارا یہ وقت اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے لگا دیا، جن لوگوں نے عمل کر دیا، وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا، اور جن لوگوں نے غفلتوں کے اندر گزار دیا، ایسے ہی گزار دیا، اس کا وقت جو ہے برباد ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ہر چیز ملتی ہے، محبوب کا روزہ نہیں ملتا، اور اللہ نے اسی مقصد کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا ہے، تو ہم ان دونوں چیزوں کی قدر کر لے وے۔ تو اب جو ہے وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بارہا ہم بیانات سنیں، اور جب ایک دوسروں کو کہنا سننا ہوگا کہ یہ اس مبارک جگہ ہے جس جگہ کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا ہے، تب جا کر آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اسی خون کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ اور ہم تو ایسے عیش و آرام والے ایام کے اندر آئے کہ ہمیں تو یہاں ہمارا پسینہ بھی نہیں نکالنا پڑتا، پسینہ جو ہے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کر دیتا ہے۔ ایسے نورانی ماحول کے اندر اللہ ہم لائے ہیں، تو ہم کم سے کم ان فکروں کے ساتھ ہماری بستی کے اندر جائے، اور ندامت کے ساتھ جائے، افسوس کرتے ہوئے جائے کہ وہ جگہ جس جگہ کی ہم سال سے دعائیں کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں مبارک جگہ دکھا دے، اور ہم گئے اور وہاں سے کیا لے کر آئے؟ یہ دنیا کی ساری چیزیں مل جائے گی، لیکن یہ محبوب کا شہر نہیں ملے گا۔ آج ہم ہر جگہ کے اوپر جاتے ہیں کہ یہاں ہمارے نبی بیٹھے تھے، ہمارے نبی یہاں چلے تھے، ہمارے نبی کی بیٹی نے یہاں یہ قربانی دی، ہمارے نبی کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آنے سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بھتیجے تجھے تیرا باپ یاد آ جائے، مجھے دیکھ لینا، ہو بہو تیرا باپ میری نظر کے اندر دکھائی دے گا، میرے چہرے کے اندر تیرا باپ نظر آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کو جو ہے ان کا باپ یاد آ جاتا تھا۔ احد کے اندر آئے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کفار جو آ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مجھے اجازت دے دو، میں جو ہے ان کے جتھے کے اندر گھس جاؤں۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے چچا یہ جو جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے کہ آپ مجھے بہت ہی محبوب ہیں، اور آپ میری جو ہے اچھی طریقے سے دیکھ بھال رکھنے والے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جانے کی اجازت دوں، لیکن دین کا تقاضا ہے، کلمے کا تقاضا ہے کہ دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر کلمہ زندہ ہو جائے، ہر ایک لوگ اللہ والے بن جائے، اللہ والیہ بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ آج ہم اس جگہ کے اوپر جا کر آئے تو وہاں یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس قبر کے اندر سونے والے کو ایسا شہید کیا گیا کہ ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا، کہ ان کے بدن کے ہر اعضاء کو کاٹا گیا، اور ان کے جو ہے جسم کے اندر سے کلیجے کو نکال کر کچا چبایا گیا، تب جا کر یہ دین ہمارے اندر آیا ہے۔ اور آج ہم اس مبارک بستیوں کے اندر آ کر ان کی وہ قربانیوں کو بھول گئے، ان کے جو ہے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھنے کو بھول گئے، ان کے جو ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کو بھول گئے، ان کی جو ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کو بھول گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک کی ہماری غفلت والی زندگی کو معاف فرمائے، اور جن لوگوں نے اعمال کیے ہیں اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول فرمائے۔ مختصر بات کرتے ہوئے اب جو ہمارے دین باقی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ساری مائیں بہنیں، سارے ہمارے مرد حضرات یہ نیت کرے کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، اللہ تو مان جائے گا،
ہم توبہ کر لیں گے اللہ قبول کر لے گا، ہم گڑ گڑائیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو میں سچی پکی رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے نیت کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور جو دین باقی ہے سارے دین جو ہے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر اہتمام کریں گے۔ یہ سب سے پہلا میرا اور آپ کا کام ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، وہ کتاب اللہ نے مکہ المکرمہ کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر نازل فرمایا ہے، اور جو انسان اس سے محبت کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کا ادب و احترام کرے گا، کل مر کر قیامت کے دن قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر ایک خوبصورت انسان کی شکل کے اندر جو آ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں تیرا ساتھی ہوں، تو آرام کر، تو سو جا، جو بھی جو ہے سوال کرنے کے لیے آئیں گے اس کے سوال کا جواب میں دوں گا، تو وہ کہنے والا یہی قرآن شریف ہوگا۔ تو ہم نیت ارادے کریں کہ جو ہے دین باقی ہے کم سے کم ایک قرآن شریف ہم مدینہ کے اندر پورا کریں، اور یہ نہیں کہ یہاں پورا کرنے کے بعد پھر کبھی مدینہ آئیں گے تو پڑھیں گے، بلکہ یہ نیت کر کے جائیں کہ روزانہ ہمارے گھروں کے اندر 4 دن کے اندر 1 سپارہ پورا کریں گے، ہو سکے تو روزانہ 1 سپارہ تلاوت کریں گے، ہو سکے تو 2 دن کے اندر 1 سپارہ، جتنا بھی ہو سکے ہم روزانہ قرآن کی نیت کو یہاں سے قرآن کو لے کر جائیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہی ہے، اور عاشق جو ہے اپنے معشوق کی ہر ادا دیکھتا ہے کہ میرا معشوق جس سے میں عشق کر رہا ہوں وہ کس چیز سے خوش ہوگا اور کس چیز سے ناراض ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم دیکھیں کہ میرے نبی نے چلتے وقت کیا کیا تھا، میرے نبی نے کھاتے وقت کون سا طریقہ اختیار کیا تھا، میرے نبی رات کو آرام کس طریقے سے کرتے تھے، وہ بازار کے اندر جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جان کر اس کو عملی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں، اور کثرت سے زیادہ ہم جب سنجیلی سے روانہ ہوئے تھے تو میں نے ہر ساتھی کو کہا تھا کہ ہم اس سفر کے اندر کم سے کم 70,000 مرتبہ ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ پورے سفر کے اندر ہمیں 70,000 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، اس سے زیادہ اللہ جس کو جتنی توفیق دے پڑھے۔ تو ہمارا زیادہ وقت درود شریف یہاں سے ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے راستے کے اندر پڑھتے جائے، اگر بڑا درود شریف نہیں پڑھنا تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جائے، محبتوں کے ساتھ جائے، جھومتے ہوئے پڑھتے ہوئے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سو رہے ہیں، میں سنجیلی کے اندر درود شریف پڑھتا ہوں تو وہاں سے فرشتہ لے کر آتا ہے، لیکن اس مدینے کے اندر میں درود شریف پڑھتا ہوں تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، کثرت سے درود شریف پڑھے، اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو ہر نماز کے بعد کم سے کم ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے جائے۔ یہ موقع ہمیں نہیں ملتا، ہمارے اوپر جتنے بھی فون آتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سلام کہنا، تو اللہ نے ہمیں یہ مبارک موقع دیا ہے۔ تو دین کے اندر کوئی آدمی 1 مرتبہ جاتا ہے، کوئی 2-3 دن کے بعد جاتا ہے، تو یہ غفلت والی زندگی ہے، اس کو توبہ کریں اور روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ 5 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سلام عرض کریں، اپنی طرف سے کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کرے، اپنی بستی والوں کی طرف سے کرے، اور پوری امت کی طرف سے سلام پیش کرے، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر یہ کلمہ پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے آپ میری گواہی دے دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ کلمہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار پڑھیں۔
اور جب یہاں سے ہمارے جتنے دن قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا تھا، جو حق ادا کرنا چاہیے ہم سے نہیں ہو سکا، تو آج سے ہم توبہ کر لے وے، اور جو باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہم سے اگر اس مبارک شہر کے اندر نیک اعمال نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اور معمولی سی معمولی گناہ بھی ہم نہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے وے۔ اگر اللہ کے نبی ہمارے سے منہ پھیر لیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعا پچھی بھیجو، بولو اپنے مشورہ کرو، نہیں پچھی کر لے سو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ آپ کا ہی فضل کرم احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں انگنت بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم گننا چاہے شمار کرنا چاہے نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ہم نے ہماری آنکھوں کے ذریعے سے دیکھے ہیں کہ جن کے پیروں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں کتنے مجبور ہے، جن کے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں کتنے لاچار ہے، جن کے کانوں کے اندر سننے کی طاقت نہیں رکھی کتنے مجبور ہے، جن کے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت نہیں رکھی کتنے لاچار ہے۔ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں صحیح سالم تندرست بنایا، ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ہر چیز اپنے آپ کر سکتے ہیں۔ بے شک تو نے ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت سے نوازا۔ یا اللہ اس جگہ کے اوپر تو نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی، جس جگہ کے اوپر فرشتے جو ہے فرشتوں کی آمد ہوتی تھی، جس جگہ کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، گالیاں دی گئی، کچرا ڈالا گیا، کوڑا ان کے اوپر پھینکا گیا، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھنے پڑے، ایک ساتھ 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اپنے داد مبارک کو شہید کروائے گئے، ایسی قربانیاں دی، ایسی جگہ کے اوپر آئے، پھر بھی یا اللہ ہمارے دل ایسے پتھر کے ہیں کہ ہم پگھلنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے جیسے جو ہے ایسے ہی یہاں گھومنے کے لیے آئے ہو، ایسے ہی ہم یہاں سفر کے اندر چلے آئے۔ یا اللہ یہاں سے جو باتیں لے کر جانا ہے وہ باتیں ہمارے اندر پیدا فرما، اس دین کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مدینہ پورے عالم کے اندر یہاں سے دین پھیلا ہے، اور اس دین کو اس مدینہ کو تو نے دین کا مرکز بنایا ہے۔ یا اللہ ہم یہاں سے ایسی بات لے کر جائے جو سراسر دین کے مطابق ہو۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نفرتوں سے، جھوٹ سے، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے ہم نفرتیں کرتے ہیں، اور سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے، آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے ہم دکانوں کے اندر دھوکہ نہیں دیں گے، آج تک کی ہم نے زندگی جو بغیر نمازوں کے گزار دی، مسجد
مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق تھا، لیکن یا اللہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، بازاروں کو آباد کیا، شیطان کے ہڈوں کو آباد کیا، نبی کے ہڈوں کو آباد نہیں کیا۔ یا اللہ ہمیں معلوم ہوا یہاں آنے کے بعد، یا اللہ ایسے سہولت کے زمانے کے اندر ہم غار کے اوپر چڑھتے چڑھتے تجھے یاد کر کے تھک گئے۔ یا اللہ وہ پیارے نبی جو بغیر کھانے کے، بغیر سہولت کے اپنے گھر سے بے گھر ہو کر یا اللہ غار کے اوپر چڑھتا تھا، یا اللہ اس دین کے خاطر، اس امت کے خاطر، ہمارے خاطر یا اللہ ہمارے اندر وہ دین 100% زندہ فرما، ہمیں دین کے اوپر قائم دائم فرما، یا اللہ دین کی فکریں ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ یہاں سے تیرے لاڈلے نبی نے تیرے پیارے صحابہ کو اللہ کے راستے کے اندر بھیجا ہے، کسی کو گاؤں کے اندر بھیجا، کسی کو ملکوں کے اندر بھیجا ہے۔ ہم بھی یا اللہ نیت کرتے ہیں کہ ہماری بستی کے اندر جا کر دور و دراز دین کی محنت کے لیے جائیں گے، اپنے گھروں کے اندر دین کی محنت کریں گے، بستی کے اندر کریں گے، ملکوں کے سفر کریں گے، خالص دین کی خاطر کریں گے، اور یا اللہ ہمیں اس دین کے اوپر جما دے، دین کے اوپر چلا دے۔ یا اللہ یہ پاکیزہ جماعت ہے، یا اللہ یہ مبارک جماعت ہے، یا اللہ انہوں نے ایک ارادہ کیا، ایک نیت کی کہ ہمیں اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے، اور جو ہے ایک پوری طرح سے انہوں نے پوری ترکیب بنائی۔ اللہ تو نے ہی آسان فرمایا، ان کے اندر بہت سارے ساتھیوں نے ان کی فکروں سے یا اللہ یہاں آنا ہوا ہے، یا اللہ ان کو اپنے فضل کرم سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو روزانہ گھر گھر کے اوپر، دکان دکان کے اوپر جا کر اسی فکروں کے ساتھ ہمارے پیسے لے جاتا تھا کہ یہ سارے اللہ کے بندے اللہ کے گھر کے اوپر چلے جائے، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما، ہمارا یہاں آنا قبول فرما، بار بار ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے والدین نے ابھی تک یا اللہ یہ تیرے گھر کا دیدار نہیں کیا، تیرے محبوب کے شہر کے اندر نہیں آیا۔ یا اللہ ہماری دلی تمنا تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے والدین اس جگہ کے اوپر آ جائے، یا اللہ انہیں عافیتوں کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما، صحیح اصول و آداب کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما، یہاں آنے کے بعد یہاں کی جگہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے کے اندر جو کمی کوتاہی غلطیاں ہوئی ہو یا اللہ اپنے فضل کرم سے معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے پیارے آقا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا رب۔ اپنے بھائی بلا سنجیلی والا بھیجو تو بلا بلا کھجور و مشور کر لیا ہے نا گلاس لا بچو આપણે સ્ટીમ આવી જાય તો યાદ તો છે ને ભાઈ તો નહીં જાય